5 ایٹیٹیوڈ جو ہر طاقتور اور کامیاب شخص کی نشانی ہوتے ہیں۔ خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تبھی ملتی ہیں جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ دنیا میں آپ کی ٹکر کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ لوگوں کو بتانا اور جتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ آپ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کو بولنے دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو بہتر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کا کام اتنا بہترین اور ورسٹائل ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آپ کی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں۔ اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ ٹکر کا آ گیا جس میں کچھ خاص ہے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ سب سے الگ اور منفرد ہونا چاہیے دوستو، جو آپ کی پہچان بنے، شناخت بنے۔ یاد رکھیں، شیر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جنگل کا راجا ہے، باز اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے سب سے اونچا اڑتا ہے۔ یہ کبھی ایوریج میں رہنا پسند نہیں کرتے یہ دونوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پھر یہ ایوریج ہی بن کر رہ جائیں گے۔ باز اکیلا بلندیوں پر اڑتا ہے، باز کبھی بھی کبوتروں کی جھنڈ میں نہیں پایا جاتا دوستو۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تو ہے کہ باقی پرندے اس کے سامنے کبھی ٹک نہیں پاتے۔ باز کے آتے ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں سارے پرندے۔ آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ میں سے جب سے پہلے جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہے کہ میری سوچ اور میرا مقصد سب سے بڑا ہے۔ آپ کی سوچ اور مقاصد ہمیشہ بڑے ہونے چاہیے۔ جیسے کہ ایک کبوتر ایک پنجرے میں پیدا ہوا تھا، وہیں پلا بڑا اور شاید ادھر ہی مر جاتا، اس کے مالک نے اسے کبھی پنجرے سے نکالا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے کھلا آسمان ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ مالک پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ ابھی کبوتر کافی دیر دروازے کو دیکھتا رہا، اسے علم ہی نہیں تھا کہ باہر بھی نکلا جا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور باہر نکلا۔ اس نے اڑان لی لیکن گر گیا۔ اچانک سے تیز ہوا آئی اور اسے اپنے ساتھ اڑا لے گئی۔ پہلے اسے سمجھ نہیں کہ وہ کہاں آ گیا ہے، یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا۔ اس کا مالک جو اس سے شدید پیار کرتا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا مالک تو اس کا دشمن تھا جس نے اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اڑتے اڑتے اپنا گھر اور پنجرا تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ آخرکار تھک ہار کر ایک درخت پر بیٹھ کر رونے لگا، سسکیاں بھرنے لگا۔ اس درخت پر اور بھی بہت سارے پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب پرندے واپس اپنے گھونسلے میں آئے اور کبوتر کو روتے دیکھا تو سب اس کے گرد جمع ہوئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ کبوتر نے جب ساری بات بتائی تو سب پرندے زور زور سے ہنسنے لگے جیسے وہ بہت بڑا بے وقوف ہو۔ یہ دیکھ کر کبوتر اور زور سے رونے لگا، سسکیاں لینے لگا کہ ایک تو میں دکھی ہوں اور اوپر سے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ پرندے نے اسے حوصلہ دیا، تھپتھپایا اور کہا، میرا بیٹا تم آج سے آزاد ہو، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، تمہیں زندگی نئی ملی ہے۔ دیکھو یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اڑنے کے لیے کھلا نیلا آسمان ہے۔ تمہارا مالک تو تمہارا دشمن تھا جس نے تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بھی قید کر رکھا تھا۔ اپنے پر اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی جوہر دکھا میرا پتر۔ ہم سب دوستو کسی نہ کسی دائرے میں رہ رہے ہیں۔ جس دن ہم اس دائرے سے باہر نکلیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب بھی کچھ ناممکن نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اپنی سوچ اور مقاصد کو بڑا رکھیں اور جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اچیو کریں۔ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جو اہم باتیں شامل ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلی بات ہے سننا۔ یہاں دوستو ہر شخص سنانے میں لگا ہوا ہے، ہر شخص کے اپنے مسائل ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو کو سنا جائے۔ میں سب سے زیادہ دکھی ہوں، ہر کوئی اپنے مسائل اور الجھنوں میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ اس کے پاس کسی اور کو سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایسے میں جب آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ آرام سے اس کی پوری بات دھیان اور توجہ سے سنیں اور طریقے سے اس کے ممکنہ مسائل کا حل بتائیں۔ اس طرح وہ شخص نہ صرف آپ کی بات سمجھے گا بلکہ اس کی نظروں میں آپ کی عزت بھی مزید بڑھ جائے گی۔ سپورٹیو ہونا، جب آپ محنت کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں تو لوگ بجائے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے وہ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کا حوصلہ بڑھائے، آپ کو ہمت دے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھے، آپ کو تھپکی دے،
جادو کی جپھی دے، ایسا شخص ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حوصلہ اور ہمت کبھی نہ ہاریں۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو ہر کوئی بہہ جاتا ہے، لیکن کامیابی انہیں ملتی ہے جو لہروں کو مخالف سمت میں موڑ دے۔ تاریخ کے پنوں پہ ان کے نام لکھے جاتے ہیں جنہوں نے وقت کا رخ موڑ دیا ہو، جنہوں نے نئے باب رقم کیے ہوں۔ جو لوگ گیو اپ کر جائیں، ڈر جائیں اور ہار مان لیں، ایسے بزدلوں کا تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا۔ کیئرنگ ہونا، ایک بات جو آپ کو ایٹیٹیوڈ میں شامل کرنی چاہیے وہ ہے کیئرنگ ہونا، یعنی خیال رکھنا، اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دکھ اور پریشانی میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے کہے بنا ان کی مدد کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا، تحفے دینا، سب سے بڑھ کر اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہر دل عزیز بناتی ہیں۔ کسی سے مسکرا کر بات کر لینے سے، کسی کی بات سن لینے سے، کسی کی خوشی میں شریک ہونے سے، دکھ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن اگلے انسان کے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک زندہ دل انسان بنے اور لوگوں سے بات کریں، کیا پتہ آپ کی کوئی اچھی بات، کوئی مسکراہٹ کسی کو نئی زندگی دے دے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔